امام مہدی علیہ السلام اسلام کے آخری امام ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی سلسلہ امامت کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی غیبت ایک عظیم امتحان ہے جو اللہ نے مومنین کے لیے مقرر فرمایا ہے، لیکن اس غیبت کے پیچھے بہت سے ایسے اسرار یعنی راز ہیں جو عام طور پر سمجھ میں نہیں آتے۔ قیامت سے پہلے دنیا میں جو عظیم تبدیلیاں آئیں گی ان کا تعلق بھی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہے۔ پختہ روایات کا سہارا لے کے آج کا ویڈیو اسی ٹاپک پر پیش کیا گیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اور غیبت کے راز۔ امام مہدی علیہ السلام کی دو غیبت صغریٰ اور کبریٰ۔ غیبت صغریٰ یہ چھوٹی غیبت تھی جو 260 ہجری سے 329 ہجری تک چلی۔ اس دوران امام مہدی علیہ السلام کے 4 نائب یعنی وکیل تھے جو لوگوں اور امام علیہ السلام کے درمیان وسیلہ بنے۔ غیبت کبریٰ یہ لمبی غیبت ہیں جو آج تک جاری ہیں۔ اس غیبت میں امام علیہ السلام سے رابطہ صرف خاص شخصیت کو حاصل ہوتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا حقیقی مقام کیا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام صرف ایک حکمران یا اسلامی لیڈر نہیں بلکہ ایک الہی حجت ہے جن کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو لوگ پہلی دفعہ اصل اسلام کا نظام دیکھیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا سبب۔ اہل بیت علیہم السلام کی تفسیر کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا اصل سبب یہ ہے کہ لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ہمارے شیعوں کا اختلاف نہ ہوتا اور وہ سب ایک دل سے امام کا انتظار کرتے تو غیبت کا زمانہ مختصر ہو جاتا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک عظیم واقعہ ہوگا جو دنیا کو جڑ سے بدل دے گا۔ اس وقت حالات اتنے خوفناک ہوں گے جس میں ہر طرف فتنہ، ظلم، قتل اور فساد کا دور ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور تب ہوگا جب دنیا ظلم اور گناہوں سے بھر چکی ہوں گی، ہر طرف فساد ہوگا اور انسانیت اپنی حد سے گزر چکی ہوں گی۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور تب ہوگا جب دنیا کا نظام پوری طرح بگڑ چکا ہوگا اور ہر جگہ ظلم کا بول بالا ہوگا۔ شیعہ روایات کے مطابق ظہور سے تھوڑی دیر پہلے ایک شخص جو بنو امیہ کی نسل سے ہوگا سفیانی کہلائے گا۔ سفیانی ایک عظیم فساد برپا کرے گا، وہ مومنین کا قتل عام کرے گا، خاص کر اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کا۔ وہ شام یعنی سیریا سے نکل کر عراق اور حجاز تک خون کی ندیاں بہا دیں گا۔ کوفہ اور بغداد میں مومنین کی ماس کلنگز ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ظہور سے پہلے لوگ ہر جگہ جنگ اور مارکاٹ دیکھیں گے، ملک ایک دوسرے سے لڑیں گے، ہر طرف تباہی ہوگی اور لوگ موت کی دعائیں مانگیں گے۔ یعنی ایک عظیم عالمگیر جنگ ورلڈ وار ہوگی جس میں ہر طرف ہلاکت ہوں گی، کئی ملک تباہ ہو جائیں گے اور انسانی زندگی محفوظ نہیں رہیں گی۔ روایات میں آتا ہے، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے انتہائی تنگ دستی ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیں گی، آسمان سے بارش رک جائے گی، زمین اپنا اناج دینا بند کر دے گی اور لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے۔ یعنی دنیا میں 100 فوڈ کی شارٹیج ہوں گی، پانی اور اناج کی کمی ہوگی جو انسانی حالت اور خراب کر دیں گی۔ اس کے علاوہ دجال ایک عظیم فتنہ ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ جادو اور الزام سے اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ ثابت کرے گا، بہت سے لوگ اس کی بات ماننے لگیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ظہور سے ایک رات پہلے ایک آواز آسمان سے سنائی دے گی جو ہر انسان کو سنائی دے گی،
یہ آواز حق اور باطل کا فیصلہ کریں گی۔ یہ آواز جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی جو امام مہدی علیہ السلام کا اعلان کریں گی۔ دوسری آواز ابلیس کی ہوں گی جو سفیانی کا اعلان کرے گی۔ لوگ الجھن میں پڑ جائیں گے اور دنیا میں ہلچل مچ جائیں گی۔ اس کے علاوہ سورج ایک دن ڈوبنے کے بعد دوبارہ نکل آئے گا۔ چاند کے ایک رات میں 2 ٹکڑے ہوں گے۔ یہ نشانیاں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت ہوں گی۔ آخر جب حالات اپنی انتہائی پر پہنچ جائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کعبہ سے ظہور فرمائیں گے اور ایک نئے نظام کا آغاز کریں گے۔ امام علیہ السلام اپنی حکومت کا اعلان کریں گے۔ 313 خاص اصحاب سب سے پہلے ان کے پاس آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ظلم کا خاتمہ کر کے انصاف قائم کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک عظیم واقعہ ہوگا جو دنیا کو پوری طرح بدل دے گا۔ اس وقت دنیا انتہائی خوفناک منظر پیش کریں گی۔ جنگ، فتنہ، قحط، ظلم، سفیانی اور دجال کے فساد اور انسانیت کی تباہی، مگر ان تمام مشکلات کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جو صرف انصاف اور حق پر مبنی ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار صرف ایک عقائدی بات نہیں بلکہ ایک عمل ہے جو ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل کرے۔